اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق سیکھ لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ ناظرین، شادی کے لیے اولین ترجیح کیا ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کفار سے رشتہ کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ رشتہ لے بھی لیتے تھے اور دے بھی دیتے تھے، لیکن یہاں انہیں اس بات سے روک دیا گیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ ماننا کہ کوئی مشرک عورت اپنے مال و دولت، حسن و جمال اور اپنے فضل و کمال میں بڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے شرک کے عیب نے اس کے تمام حسن و کمال کو بدنما کر دیا ہے، اور مومنہ پر ایمان کے نور کا جو حالہ ہے اس نے اس کی دوسری جملہ خامیوں کی کسر پوری کر دی ہے۔ اور یہی فرق مومن مرد اور مشرک مرد کا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میاں اور بیوی کے عقائد بالکل متضاد ہوں تو ایک اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ اور دوسرا ہزاروں بتوں کا پرستار ہوگا تو ان کی کب نبھ سکے گی؟ لا محالہ آج نہیں تو کل یہ کشتی کسی چٹان سے ٹکرائے گی اور پاش ہو جائے گی۔ نیز وہ دو قومیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، ان کے افراد کو ایک دوسرے پر اعتماد کب ہوگا؟ اور شادی جہاں باہمی اعتماد نہ ہو، جذبات اور امنگیں ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہوں، وہ زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تم جذبات کی رو میں نہ بہہ جاؤ اور اپنے مستقبل کو برباد نہ کرو۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر مشرک عورت سے شادی رچائی تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ تمہیں اسلام سے روگرداں کر دے، اور عورت کے دام فریب میں تو بڑے بڑے سورماؤں کو پھڑکتے دیکھا ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیٹی کسی مشرک سے بیاہ دی تو ممکن ہے اس کی ہیبت کا کوئی جھونکا تمہاری بیٹی کے ایمان کی شمع بجھا دے۔ خود سوچو کتنا ناقابل برداشت خسارہ ہے۔ ناظرین، لونڈی کے بارے میں یہاں کچھ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔
آیت مذکورہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں لونڈی اور غلام کا ذکر آیا ہے. ولا امۃ مؤمنۃ اور مومنہ لونڈی اور ولا عبد مؤمن اور مومن غلام، یہ دونوں بہتر ہیں مشرک مرد اور عورت سے. قرآن کریم میں متعدد بار لونڈیوں اور غلاموں کا ذکر آیا ہے جن کے بارے میں تفصیلات آئندہ بھی ان کے موقع پر آئیں گی انشاءاللہ العزیز. عوام الناس میں ان دونوں کے بارے میں کچھ ابہام پائے جاتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی ضروری معلومات حاصل کر لی جائیں. آماتن کا لغوی مطلب ہے باندی. یہ حراتن آزاد عورت کی ضد ہے. قرآن کریم میں مذکر کے لیے عبدن اور مؤنث کے لیے امتن آیا ہے. جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے. ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی ملک یمین میں وہ ہوں وہ ان سے بغیر نکاح تمتع یعنی مباشرت بھی کر سکتا ہے. البتہ فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا. لونڈیوں کے بارے میں چند مسائل ضرور سمجھ لینا چاہیے. ان میں سے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا یہ کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں. حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے. ایک سپاہی صرف اس عورت سے ہی تمتع یعنی مباشرت کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو. دوسری بات، جو عورت اس طرح کسی ملک میں کسی کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے. تیسری بات، جنگ میں پکڑی گئی عورتوں سے مباشرت کے معاملہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں. ان کا مذہب خواہ کوئی بھی ہو، بہرحال وہ تقسیم کر دی جائیں گی، تو جن کے حصہ میں وہ آئے وہ ان سے مباشرت کر سکتے ہیں. اگلی بات، جو عورت جس شخص کے حصہ میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے. اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے. اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے مقرر ہیں. صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہ کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. پھر جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملک میں آئی ہو اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا. پھر جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی گئی، لیکن
اس معاملہ میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، لیکن بلکہ در حقیقت اس معاملہ میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ پھر ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی ناقابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو از روئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ پھر حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا کہ نکاح ایک قانونی فعل ہے۔ لہٰذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خام خواہ لونڈی سے مباشرت میں کراہت محسوس کرے۔ اسیران جنگ میں سے کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا۔ اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں کے ساتھ شہوانی پیاس بجھا لینے کی اجازت دے دے اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ناجائز فعل ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں، اور زنا اسلامی قوانین میں قابل تعزیر جرم ہے۔ ناظرین، جہاں تک یہ سوال ہے کہ مشرک کون ہے، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کوئی اور عقیدہ رکھتا ہو وہ مشرک ہے۔ چنانچہ بت پرست، ہندو، تثلیث کو ماننے والے نصارہ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فطرت یعنی نیچر کو ماننے والے دہریے سب ہی مشرک ہیں۔ ان سے شادی اسی صورت میں جائز ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بعض حضرات آج کل یورپین اور امریکن لڑکیوں سے اہل کتاب کے ناطے شادی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان میں اکثر مشرک اور بے دین ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ محض اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ شادی کی شرط اسلام اور بس صرف اسلام ہے، ورنہ مشرک ساتھی اپنے ساتھی کو بھی دوزخ میں لے جائے گا۔ اسی طرح اگر مسلمان لڑکیاں کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہیں تو یہ ہرگز نکاح نہیں ہوگا اور وہ گناہ گار ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ۔ وہ مشرک تمہیں دوزخ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے اس حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے۔ افسوس ہے انسان کی بے قدری پر کہ وہ خالق کائنات کی دعوت کو رد کر کے دنیاوی خداؤں کی دعوت کو مانتا ہے اور شیطان کی بات کو سنتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے اور برائی سے اور شیطانی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔